السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کی بری خصلتیں بتانے اور ان برائیوں کی سزا توہین آمیز عذاب ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ انہیں کیا نقصان ہوگا اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر یقین رکھیں اور انہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ ہاں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے راستے میں۔ اور اللہ تو ہر اس چیز کو جانتا ہے جو وہ خرچ کرتے ہیں اور کس وجہ سے خرچ کرتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تو ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے اس بات کا تو ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کو ان کے ایمان یا ان کے انفاق کے بارے میں علم نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ اللہ انہیں جو جزا دے گا اس میں ظلم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے بھی اس میں خاص اضافہ فرمائیں گے، وہ اس طرح کہ ان کی نیکیاں زیادہ کر دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے بے حساب دے گا۔ یہ کتنا عظیم اللہ کا فضل و کرم ہے، کتنا بہترین سودا ہے یہ، اس سے تو کوئی جاہل ہی باز رہ سکتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ قیامت میں ایک مکمل عدالت ہوگی اور اللہ کے ترازو میں بال برابر بھی کھوٹ نہیں ہوگا۔ اہل ایمان پر فضل و کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی اور ان کی نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا، مگر ان دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایمان نہیں لائے اور ان کے پاس کفر اور بد اعمال ہوں گے، کیونکہ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، تو پھر اس دن وہ کیا کریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب ہم ہر قوم سے اس قوم کے خلاف ایک گواہ لائیں گے اور اے محمد تمہیں امت مسلمہ پر گواہ لائیں گے۔ یہاں وہی چیز دوبارہ دہرائی گئی ہے جو ہم تقریباً پچھلی ہر صورت میں پڑھتے آئے ہیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے اس قوم کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے، اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گواہ لائے گا۔ تمام انبیاء آئیں گے، اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، رسول اللہ آئیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور اس کے بعد ان کی امت یعنی ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے اس دین کو لوگوں تک کس طرح پہنچایا۔ یہاں یہ تصویر اس طرح کھینچی گئی ہے کہ قیامت کا منظر صاف صاف آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک وسیع میدان ہے، تمام امتیں جگہ جگہ موجود ہیں اور ہر امت کے اعمال پر ایک گواہ کو پیش کیا جائے گا۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فخر کیا، غرور کیا، بخل کے دائی رہے، اللہ کے فضل کو چھپاتے رہے اور دکھاوا کرتے رہے، اور انہوں نے کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ قرآن نے ایسی منظر کشی کی ہے کہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ لوگ میدان میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ہر امت کے رسول کو شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا جاتا ہے۔ جس پر ان لوگوں کو یقین نہیں تھا وہ انہیں رسول نہیں مانتے تھے، پھر اسی رسول کی موجودگی میں انصاف ہوگا جس کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ بے شک ان کے سر شرمندگی اور ندامت سے جھکے ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کیونکہ اس وقت انہیں انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ انکار کر ہی نہیں سکیں گے۔ انہیں اپنی شرمندگی اور ذلت کا احساس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو آپ ہماری گواہی دیں گے، ورنہ جو نافرمان ہیں ان کی گواہی آپ نہیں دیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رویا کرتے تھے۔ اب یہاں نماز کی تیاری کے لیے طہارت کے بعض احکام بیان ہوتے ہیں۔ دور جاہلیت میں شراب نوشی ایک عام عادت تھی۔ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں گزرا ہے۔ اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے
اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ بہت سے مسلمان شراب سے پرہیز کرنے لگے تھے، مگر بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسے استعمال کرتے تھے، اور وہ لوگ بعض اوقات نشے کی حالت میں ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے۔ نشے کی حالت میں انسان کو اتنا ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی انسان کو اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو اور شروع کر دے کوئی بھی غزل۔ مسلم میں ابو داود مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے بارے میں 4 آیات نازل ہوئیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک انصاری نے کچھ انصاری اور کچھ مہاجرین کی دعوت کی۔ ہم نے بھی کھایا پیا یہاں تک کہ ہم مدہوش ہو گئے اور پھر نشے میں اپنی اپنی بڑائیاں کرنے لگے۔ ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اور ساتھ کی ناک پر دے ماری۔ یہ واقعہ شراب نوشی کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم ابو عبد الرحمن نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، اس نے ہمیں دعوت دی اور شراب پلائی۔ شراب کے نشے میں ہم دھت ہو گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے نماز میں کچھ کا کچھ پڑھ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی شراب کے عادی تھے۔ پہلی آیت جو شراب کی ناپسندیدگی کے بارے میں تھی، اس کے بعد آپ نے دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں بھی کافی و شافی بیان دے۔ یہ دعا حضرت عمر کی جانب سے تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ شراب نوشی کے کس قدر عادی تھے۔ اس دعا اور ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور فائنل فیصلہ آ گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور نرمی سے شراب سے نفرت کا اظہار کیا تھا، لیکن اب ایک محدود پابندی عائد کر دی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، اس لیے کہ نماز کے اوقات ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور نمازوں کے درمیان اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص شراب پیے اور اس کا نشہ ٹوٹ جائے اور وہ نماز باجماعت پڑھ سکے، اور اسے اتنا ہوش ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے۔ شراب اور اس کا نشہ ایک طرف۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے۔ اس لیے اب مسلمان کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شراب پیے یا نماز پڑھے۔ یہ آیت سنتے ہی جو لوگ شراب پی رہے تھے اور ان لوگوں کے منہ میں شراب کے گھونٹ تھے، وہ بھی انہوں نے اسی وقت تھوک دیے۔ تمام مسلمان ان چیزوں سے باز آج شراب کے مشکیزے انڈیل دیے گئے، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی شراب بہائی گئی کہ گلیاں دلدل بن گئیں۔ لیکن یہ کام کیسے ہو گیا؟ یہ معجزہ کس طرح رونما ہوا جس کی مثال پوری انسانی زندگی میں نہیں ملتی؟ یہ تھا اللہ کا خوف، یہ تھی قرآن پاک کی فتح اور کامرانی اور اسلام کی کامیابی، نہ کوئی زور زبردستی، نہ کوئی تشدد۔ یہ حکم صرف شراب کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے تھا، اور اب بھی یہ حکم باقی ہے۔ نشہ آور چیز کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو جس طرح شراب نوشی کی حالت میں نماز سے روکا گیا ہے، اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز سے روکا گیا ہے، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ جنابت کی حالت میں غسل ضروری ہے۔ فقہا اور مفسرین کے ایک گروہ عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے مطابق جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی مسجد میں ٹھہرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ غسل کرے، الا یہ کہ کوئی مسجد سے محض گزر رہا ہو۔ اس وقت بعض لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے اور ان کے گھر کے آنے اور جانے کا راستہ مسجد ہی سے ہو کر گزرتا تھا۔
ایسے لوگوں کو حالت جنابت میں مسجد سے صرف گزرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، مگر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور نماز تو بہرحال ممنوع تھی جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ دوسرے گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، سعید بن جبیر اور بعض دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ اگر آدمی حالت سفر میں ہے اور جنابت لاحق ہو جائے تو حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر نہانا ممکن نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، جو کہ غسل کے قائم مقام ہوگا۔ جس طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کی جگہ تیمم جائز ہوتا ہے، اس آیت میں مسافر کی حالت کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ کیونکہ مریض ہو اور اسے وضو کی یا غسل کی ضرورت پیش آ جائے، سفر میں ہو یا کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو اور اسے وضو کی ضرورت ہو، یا اس نے عورتوں سے لمس کیا ہو، ان سب صورتوں میں اگر پانی نہ ملے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یہاں عورتوں سے لمس کیا ہو یعنی چھوا ہو۔ حضرت علی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، سعید بن جبیر، حسن بصری اور دوسرے مفسرین کی رائے میں اس سے مراد مباشرت ہے، اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ اور امام ابو سفیان ثوری بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ دوسرا قول عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر ابن خطاب کی رائے ہے۔ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے، اور اسی رائے کو امام شافعی نے اختیار کیا ہے۔ بعض نے اس سے درمیان والا مسلک اختیار کیا ہے۔ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ اگر عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کو شہوانی جذبات کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا اور نماز کے لیے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا، لیکن اگر ویسے ہی ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیمم کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، یعنی پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ تیمم کے طریقے میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، حضرت علی، عبداللہ بن عمر، حسن بصری، شعبی اور سالم بن عبداللہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیا جائے اور پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر ان کو دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک مسا کرے۔ عطا، مکحول اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ ہی مٹی پر ہاتھ پھیرنا کافی ہے، وہی ہاتھ منہ پر پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی تک ہاتھوں کو مسا کرے۔ تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ زمین پر ہی ہاتھ مارا جائے، اس غرض کے لیے ہر گرد آلود چیز، مثلاً مٹی، پتھر، دیوار، اگرچہ مٹی سواری کی پشت پر ہو یا فرش پر، اور دوسری چیزوں پر جن پر غبار ہو اور جب ہاتھ مارا جائے تو غبار اڑ رہا ہو، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دے کر مسلمانوں پر اپنی رحمت کی ہے۔ بہت سارے احکامات جن پر عمل کرنا حالات کے لحاظ سے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے گنجائش نکال لی گئی ہے۔ اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں اسلام ہر قسم کے عذر اور رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تیمم کی اجازت دی گئی کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو وضو یا غسل کی جگہ مٹی کو استعمال کر کے طہارت اور وضو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔ وہ کمزوروں پہ رحم دلی فرماتا ہے، قصوروں کو معاف فرماتا ہے اور کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہماری غلطیوں، قصوروں اور گناہوں کو معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں ڈھانپ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔